بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MCQs آف اسلامیات کلاس 9th نہم کلاس کے لیے موسٹ امپورٹنٹ 95 MCQs۔ اگر آپ غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ بورڈ کے پیپر میں 15 MCQs وہ اسی میں سے آئیں گے اور آپ اس میں پورے نمبر لے پائیں گے، اور اس کے علاوہ دوسروں کو لازمی شیئر کیجیے۔ اسلام کی بات دوسروں تک پہنچانا یہ بھی ثواب ہے، صدقہ ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اگر میری ایک آیت حدیث سے کوئی اچھی بات، مفہوم یہ ہے اگر آپ تک پہنچے تو وہ دوسروں تک لازمی پہنچائیں۔ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے تمام دوستوں کو تمام گروپس میں اس کو لازمی شیئر کیجیے تاکہ تمام لوگ جو ہے وہ اس سے مستفید ہو سکیں، فائدہ اٹھا سکیں۔ کوشش کریں گے کہ 8-10 منٹ کی ویڈیو ہوں تاکہ زیادہ ٹائم نہ ہو۔ ذرا غور سے سننے کا، ساتھ ساتھ جو ہے اس کے آنسر دیتے رہیں۔ میرے بولنے سے پہلے ہی آپ اس کے آنسر دیں تو اسے ایکٹیو ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ قرآن کے لغوی معنی کیا ہیں؟ پڑھی ہوئی کتاب۔ اللہ تعالیٰ کا دائمی و عالمگیر قانون ہے قرآن مجید۔ میرے آنسر بتانے سے پہلے ہی آپ آنسر بتائیں۔ قرآن مجید کا نام الذکر، اس سے مراد کیا ہے؟ نصیحت والی کتاب، نصیحت والی کتاب۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا ازلی کلام جو موجود ہے لوح محفوظ میں، لوح محفوظ میں۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اس کا تعلق معاملات سے ہے کیونکہ اس میں معاہدے کی بات کی جا رہی ہے، ایگریمنٹ کی بات کی جا رہی ہے، تو معاملات سے۔ یا ایہا الناس، اس سے جو مخاطب ہے انسانوں کو۔ البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ الرقاب، گردنیں۔ انسان کو پیدا کیا مٹی سے، وقت پر ادا کرنے والا جو مہر ہوتا ہے اس کو معجل، عین کے ساتھ معجل کہتے ہیں، معجل۔ السفہاء، ناسمجھ۔ حین البعث، جنگ کے وقت۔ پہلا جو انسان پیدا کیے گئے حضرت آدم علیہ السلام۔ الارحام، الارحام۔ الارحام کے معنی ہیں رشتہ دار۔ قریبی رشتہ دار، قریبی رشتہ دار۔ ملکیت حوالے کرنے کے وقت گواہ مقرر کرنی جائے، گواہ۔ یتیموں کو مال حوالے کرنے کے وقت جانچنا ہے بلوغ و رشد کو۔ یتیم کے مال سے کفیل کو بقدر ضرورت مال لینے کی اجازت ہے جب وہ کفیل غریب ہو۔ یتیموں اور مسکینوں سے نرمی سے بات کرنی ہے، نرمی۔ یتیموں کا مال ناحق کھانے والوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ یتامہ کا مال ناحق کھانے والے جو اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، آگ۔ ملکیت حوالے کرنے کے وقت مقرر کیا جائے گواہ۔ یتیموں اور مسکینوں سے نرمی سے بات کرنی چاہیے۔ رشد، مالی انتظام اور کاروبار کی سمجھ بوجھ رکھنا۔ آمدنی کا ناجائز طریقہ رشوت ہے۔ حقوق العباد، انسانوں کے حقوق۔ ابن سبیل، مسافر۔ بے گناہ کو قتل کرنا گویا
پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے۔ وہ جگہ جہاں غیر اسلامی حکومت قائم ہو، تاوان اور دیت۔ الجار پڑوسی، جار پڑوسی کو بولتے ہیں۔ اسلام میں خودکشی جو ہے، سوسائڈ جو ہے وہ حرام ہے۔ بیعن، یہ عبادت گاہ ہے عیسائیوں کی۔ مسلمانوں کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کی وجہ تھی کفار مکہ کے مظالم۔ جہاد کی جو اجازت دی گئی تھی وہ مجبوری کی حالت میں۔ مسلمانوں پر کفار مکہ کے مظالم کی جو وجہ تھی مذہبی دشمنی۔ اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا اہتمام کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ حکمرانوں کی ہے، جو بڑے لیڈر ہوتے ہیں، بادشاہ وغیرہ، پرائم منسٹر وغیرہ، ان کے ذمہ کام ہے۔ سورۃ حج آیت نمبر 41 کے مطابق اسلامی ریاست کے جو حکمرانوں کو کا اولین فرض ہے اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ یہ دونوں جو ہے نا، یعنی الف اور بے دونوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت سے ہجرت مدینہ تک جو گزارے تھے، 13 سال مکہ میں گزارے نبوت کے بعد، 10 سال مدینہ منورہ میں گزارے۔ سنت، طریقہ، مفہوم اللہ کا الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسی حدیث قدسی حدیث کے مفہوم کو ظاہر کرتا ہے۔ سنت، حدیث کی عبارت کو کہا جاتا ہے متن، عبارت کو متن کہتے ہیں، متن حدیث۔ اگر ہمارے روزمرہ اعمال میں سنت نبوی کا اہتمام ہوگا تو ہمارے اعمال شامل ہوں گے عبادت میں۔ عبادت، اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی قول یا فرمان تو حدیث قولی افضل ذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرنا، اے اللہ، تو یہ دعا ہوتی ہے، دعا۔ اطمینان قلب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر، دین کا مکمل علم حاصل کرنا، قرآن مجید کا حفظ کرنا، ترجمہ یاد کرنا، یہ تمام چیزیں فرض کفایہ ہیں۔ حدیث میں جہنم کی آگ سے ڈھال، الصوم جنۃ من النار، تو روزے کو کہا گیا روزہ۔ حدیث میں جو انسانوں کو زیادہ نفع پہنچائے، خیر الناس میں ینفع الناس، لعنت کا الراشی والمرتشی، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی۔ الید العلیٰ خیر من کیونکہ اوپر والا ہاتھ جو ہے نا وہ دینے والا ہوتا ہے، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ۔ چھینک کے وقت سننے والا جب چھینکے گا وہ کہے گا الحمدللہ، اور جو سننے والا ہے وہ کہے گا یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے۔ اس کے بعد ہے جب کوئی کسی سے ملے السلام علیکم۔ اللہ کی رضا کے لیے جو کام ہوتا ہے وہ اخلاص۔ طالب علم کو کہا گیا بھائی ولو کان بالصین، چین بھی جانا نہ پڑے تو علم حاصل کرو۔ رشتہ داروں کی دکھ سکھ میں شریک ہونا، صلہ رحمی، کسی چیز کی تحقیق کے سوا کچھ کہنا، ظن، گمان، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ صلہ رحمی کا فائدہ کیا بتایا گیا ہے؟ رزق کشادہ ہونا۔ توحید کے لفظی معنی ہے ایک ماننا۔ اسلام کو پہلے اپنا عقیدہ درست کرنا چاہیے۔ فلاح و نجات کا جو معیار ہے وہ ایمان و عمل صالح پر، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ نبوت اور رسالت ایک ایسا منصب ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص منتخب بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں
اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے رہبری کے لیے نبی بھیجے. پہلے جو نبی تھے حضرت آدم علیہ السلام. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کے لیے پیدا کیا. اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہے عبادت. عبادت پیدا کرنے کا مقصد یہی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. جہاد کی 4 اقسام ہیں ہماری بک میں جو ہے. جہاد بالسیف، تلوار، اسلحہ وغیرہ سے جہاد کرنا. جہاد بالنفس کو جہاد اکبر کہا جاتا ہے، جہاد اکبر. دعوت، بلانا، اچھے کام دوسروں تک پہنچانا، تبلیغ. اور تبلیغ کا جو ابتدائی مرکز تھا مکہ مکرمہ میں، دعوت تبلیغ کا جو ابتدائی مرکز تھا وہ تھا دار ارقم. دائی کا کام ہے مخاطب کی تنقید سن کر اسے معاف کر دے، درگزر کرے. ہجرت اس لفظ کے معنی ہیں دین کی خاطر نقل مکانی کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے دوران غار ثور میں ٹھہرے تھے. جس لڑائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوں اسے غزوہ کہتے ہیں، اور خود شریک نہ ہوں سریہ. پہلا غزوہ بدر، اور دوسرا جو تھا غزوہ احد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو کہا جاتا ہے قرآن میں امہات المؤمنین. اہل بیت کی جو لغوی معنی ہیں گھر والے. عشرہ مبشرہ، خوشخبری سنانے والے یا سنائے جانے والے 10 آدمی. صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو. حدیث شریف میں سب سے بہتر زمانہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو کہا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انبیاء جو ہیں علماء نبیوں کے وارث ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء. علم کے معنی ہے جاننا. علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اور عدل کے معنی ہے کسی چیز کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کرنا. عدل یعنی تقوی کے اقرب للتقوی. عدل انصاف کرنے والا تو معاشرہ جو ہے وہ امن و سکون والا بن جائے گا. آخری علامگاہ کربلا. عبید اللہ بن زیاد کو گورنر بنایا. 10 محرم الحرام. راشد روضہ دہنی، ان کا جو سلسلہ نسب ہے جو ملتا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. گاؤں جو ہے ان کا وہ خیر پور میرس میں. اور ان کی جو کتاب ہے ملفوظات شریف، اور آبائی وطن جو چھوڑ کر آئے تھے سکون اختیار کی لکاری میں. تو یہ تمام ہیں 97 ہیں. 2 اس میں ڈبل آئے ہیں تو تقریباً یہ 95 ہیں. اس کو یاد کر لیں تو انشاءاللہ پیپر میں یہی تمام چیزیں آئیں گی تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. شیئر لازمی کیجیے گا، اور اس کے علاوہ دوسروں کو جب شیئر کریں گے تو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا، لائک لازمی کیجیے گا. اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھے نمبروں سے کامیابی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزاء.